جی ناظرین، ملٹری کورٹس اور آئین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم۔ سینیٹر طاہر مشہدی ہمارے ساتھ ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما۔ صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما۔ مشہدی صاحب، اس وقت ہم میاں محمد نواز شریف پر تو بڑی تنقید کر رہے ہیں، آپ نے بھی بڑی وسفر اس لیے ان کے اوپر تنقید کیا، لیکن ہم نے دیکھا اس ملک میں پچھلے 64 سال میں آدھے سے زیادہ وقت جو ہے فوج نے اقتدار میں گزارا اور جمہوریت نہیں رہی ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ سیاستدان خود فوج کو انوائٹ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں بار بار۔ اگر میاں محمد نواز شریف صاحب کے بیان پہ آج ہم تنقید کر رہے ہیں تو کیا اتنی ہی تنقید ہمیں الطاف حسین صاحب کے اس بیان پہ نہیں کرنی چاہیے تھی جس میں انہوں نے کہا جی محب وطن جرنیل جو ہیں وہ آئیں اور ان لوگوں کا احتساب کریں جو قومی دولت کو لوٹ رہے ہیں اور پاکستان کو بچائیں، انہیں خود دعوت دی ہے انہوں نے آنے کی؟ دیکھیے، وہ جو دعوت ہے نا وہ ایک جنرل ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کو بچائے گا کون؟ متحدہ قومی موومنٹ کا ایک ایک فرد پاکستان کی فوج کے ساتھ مل کے اس ملک کو بچائے گا۔ انہوں نے 2-4 دفعہ یہ بھی کہا ہے، اور وہ دعوت دیتے ہیں کہ بھئی ہر اچھا آدمی، ان کا مطلب یہ ہے کہ ہر اچھا آدمی، اگر فوج میں بھی اچھے لوگ ہیں، ایسی نہیں ہے کہ نہیں ہیں، تو جب بھی کوئی وقت آتا ہے فوج میں اگر اچھے لوگ ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کو انوائٹ کر لیں۔ فار ایگزامپل دیکھیں نا، یہ 2011 کا ہے، انہوں نے کہا جی کہ میں پاکستان کے محب وطن جرنیلوں کو یہ کہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس ملک کے لیے کام کریں اور لوگ جو معاشی بدحالی کا شکار ہیں انہیں بچائیں۔ وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے، وہ جنہوں نے قومی دولت کو لوٹا ہے ان کا احتساب کریں۔ عوام فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ فوج آئے اور انہیں بچائے، تو بار بار دعوت تو ہم خود دیتے ہیں۔ کبھی میاں محمد نواز شریف فوجی عدالتوں کی بات کر دیتے ہیں، کبھی آپ محب وطن جرنیلوں کو انوائٹ کر لیتے ہیں، کبھی کوئی اور کچھ اور بات کر دیتا ہے۔ ویسی غیر جمہوری قوتیں بہت ہیں اس ملک میں، تو عوام کو پھر ہم کیوں کہتے ہیں جمہوریت بہتر طرز زندگی ہے جب لیڈرز خود ہی کلیئر نہیں ہیں؟ نہیں، دیکھیے، جمہوریت کا تو کوئی دوسرا الٹرنیٹ نہیں ہے پوری دنیا میں۔ پوری دنیا میں ہر قسم کی چلی ہے، ڈکٹیٹرشپ چلی ہے، مونارکی چلی ہے، ڈیموکریسی چلی ہے، اس کا تو کوئی رد بدل نہیں ہے۔ تو ڈیموکریسی کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، پرابلم ہے پاکستان کا۔ پاکستان میں اب ایک ایسا پرابلم ہو جاتا ہے تو آپ نے عوامی زبان میں دبکہ بھی دینا ہوتا ہے۔ عوامی زبان میں بھی دبکہ ایک چیز ہوتی ہے کہ بھائی یہ کرپشن کب ختم ہوگی، کون ختم کرے گا، کیسے ختم کریں گے، اور جو بھی ہے اس پاکستان میں پاکستانی ہو سب سے پہلے، دوسرا محب وطن ہو، اور اس کے بعد کرپشن کو آ کے ختم کرے اور عوام کو کوئی نہ کوئی سکون، کوئی نہ کوئی آرام، عوام کی جو مسائل ہیں ان کو طرف سوچا جائے۔ اور یہ کوئی بھی کسی بھی حالت میں انویٹیشن فار مارشل لاء نہیں تھی، کیونکہ اسی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے ہم اپوز کریں گے مارشل لاء کو، اور ہمیشہ وہ اپنی سپیچ میں کہتے ہیں کہ مارشل لاء کو متحدہ قومی موومنٹ کبھی برداشت نہیں کرے گی اور نہ آنے دے گی۔ مگر وہ اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کی فوج، آئی ایس آئی اور متحدہ قومی موومنٹ آپس میں مل جائیں تو پھر پاکستان مشکل حالات سے باہر نکل سکتا ہے۔ اب اس کی کیا انٹرپریٹیشن نکلتی ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں تو پوری کی پوری متحدہ قومی موومنٹ اس وقت پاکستان کو یہ کون سا پیٹریوٹزم ہے، اس پر کسی اور دن پروگرام کریں گے سر، اور پاکستان کے لیے مرنے والے ہیں، یہ وہ ان کا حوالہ، یہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے، یہ آپ کی تشریح ہے، لیکن لوگوں کے بڑے تحفظات ہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں، صدیق الفاروق صاحب مجھے اب یہ بتائیے گا کہ جو بیان میاں محمد نواز شریف نے دے دیا، آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں، آپ اپنی تشریح دے رہے ہیں کہ ان کا یہ مطلب نہیں تھا، ان کا یہ مطلب تھا، یہ کہہ رہے ہیں ان کا وہ مطلب تھا۔ میرا سوال سن لیں صدیق الفاروق صاحب، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جتنی ڈیبیٹ اس کے اوپر اب ہو رہی ہے اور جو جمہوری قوتیں ہیں وہ جتنی انسیکیور ہوئی ہیں اس بیان سے، کیا میاں محمد نواز شریف اپنا بیان واپس لیں گے؟ دیکھیے، میں پہلے آپ سے عرض کروں گا کہ الطاف حسین صاحب کا بیان آپ نے ان کے الفاظ یہاں بتائے ہیں کہ کیا الفاظ تھے، یعنی وہ دعوت دے رہے تھے۔ یہاں نواز شریف صاحب نے کسی فوجی کو، کسی جنرل کو دعوت تو نہیں دی، نمبر 1۔ نمبر 2، میں پھر یہ عرض کروں گا کہ یہ انہوں نے جس طرح الطاف حسین صاحب نے باقاعدہ ایک تقریر اور بیان دیا اور مطالبہ کیا، نواز شریف صاحب نے ایک سوال کے جواب میں ایک بات کی محدود، ابھی یہ فرما رہے ہیں مشہدی صاحب میرے بھائی کے دبکہ اگر کوئی ہو سکتا ہے
تو دبکا تو نواز شریف صاحب کا بیان ہو سکتا ہے, الطاف حسین صاحب کا تو کھلی دعوت ہے, لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ نہ نواز شریف صاحب کا یہ مقصد ہے کہ عدالتوں کے نظام کو اٹھا کر پھینک کر تو فوجی عدالتیں لگائی جائیں, نہ اس سے یہ سمجھا جائے, اسی ریفرنس میں یہ سوال کو سمجھا جائے. ہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کہیں کوئی ذرا سی بھی صورتحال پیدا ہو تو ہم فوجی عدالتیں لگانے کی بات کریں گے, نہیں. مجھے صرف اتنا بتا دیں صدیق الفاروق صاحب کہ میاں محمد نواز شریف اپنا بیان واپس میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ایک آدھ دن میں نواز شریف صاحب کی طرف سے اس بات کی وضاحت بھی آ جائے. ٹھیک ہے, آ جانی چاہیے, آ بھی جانی چاہیے صدیق الفاروق صاحب, کیونکہ میں آپ کو بتا دوں, میں خود وکیل ہوں, میں آپ کو بتاؤں کہ جب پچھلی دور حکومت میں میاں محمد نواز شریف نے ملٹری کورٹس اسٹیبلش کیے تھے نا, 3 دنوں کے اندر کنوکشن ہو جاتی تھی, 3 دنوں کے اندر, جبکہ رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل جو ہے نا, میری بات سنو نا, رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل جو ہے نا, یا ڈیو پروسیس جو اگر اس کو فالو کیا جائے ایک فوجداری مقدمے میں, تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ عدالت میں ملزم کو طلب کرتے ہیں, پھر اس کے خلاف جو کاغذات ہوتے ہیں, ایویڈنس ہوتا ہے, اس کی کاپی دیتے ہیں, پھر فرد جرم عائد کرتے ہیں, اس کے بعد گواہیوں کو طلب کرتے ہیں, پھر بحث ہوتی ہے, پھر فیصلہ آتا ہے. یعنی کہ ایک ملزم کے بھی حقوق ہوتے ہیں. فوجی عدالتوں میں 3 دن میں ججمنٹ آ جاتی تھی, 3 دن میں, اسی لیے سپریم کورٹ نے کل عدم کیا تھا. آپ نے ٹھیک بات کی ہے, میں اس سے 101% اتفاق کرتا ہوں. جناب نواز شریف جنہوں نے عدلیہ کی آزادی کے لیے لانگ مارچ کی سربراہی کی, جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی, جنہوں نے آئین اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کی جو جاری ہے, وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ آئینی نظام کو اٹھا کر پھینک دیا جائے اور صرف فوج پر. تو بالکل وضاحت ہم انشاءاللہ آ جائے گی. بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب, پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ. ناظرین, صدیق صاحب ہمیں کہہ رہے تھے اس پروگرام کے توسط سے کہ 1-2 دن میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی طرف سے وضاحت آ جائے گی اور وہ اس بیان کو واپس لے لیں گے, کیونکہ اس سے جو جمہوری قوتیں ہیں, جمہوریت دوست قوتیں جو ہیں وہ انسیکیور ہو رہی ہیں. یہ ایک خوشائن بات ہے جو انہوں نے کیا, بڑی پازیٹیو بات ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی جو یہ کمٹمنٹ ہے وہ پوری ہوگی اور ان کی پارٹی کے لیڈر اکارڈنگلی اپنا بیان واپس لے لیں گے. ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے.